مصر کا بادشاہ فرعون، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اس کی طاقت کا سورج ہر طرف چمکتا تھا، مگر اس کے سائے میں بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان پر اس قدر ظلم ڈھایا جاتا تھا کہ زمین فرعونوں کے خوف سے کانپتی تھی۔ ایک دن فرعون کے نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت اور خدائی کے غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ یہ پیشن گوئی سن کر فرعون دہل گیا اور پھر ایک ہولناک فرمان جاری ہوا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ مصر کی زمین معصوم بچوں کے خون سے لال ہو گئی اور ہر ماں کا دل لرزنے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آن پہنچا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ، جو کہ اس وقت پریگننٹ تھیں، شدید خوف اور اضطراب میں مبتلا تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر ان کے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا اور پھر وقت ولادت آ گیا اور اللہ کے حکم سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بچے کی آنکھوں میں عجیب نور تھا اور حضرت موسیٰ کی والدہ پہلی نظر میں ہی انہیں دیکھ کر مطمئن ہو گئیں، لیکن جلد خوف نے اس اطمینان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اپنے لخت جگر کو دنیا کی تیز نظروں سے چھپانے کے لیے کئی دن اور کئی راتیں اسی طرح پریشانی میں گزارتی رہیں۔ لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ فرعون کے سپاہی ہر گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ جب خوف اپنی انتہا کو پہنچ گیا، ایک غیر معمولی لمحہ آیا اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں سکون اتار دیا اور انہیں الہام کیا، جیسا کہ قرآن میں بیان بھی ہوا ہے، اس بچے کو دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دو اور بالکل خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کر دیں گے۔ یہ ایک ایسا حکم تھا جو دل کو چیر ڈالے۔ ایک ماں کیسے اپنے شیرخوار بچے کو اس خوفناک دریا کے حوالے کر سکتی ہے جس کی لہریں فرعون کے سلطنت کی قدموں سے ٹکراتی تھیں؟ لیکن کیونکہ یہ رب کا حکم تھا اور ماں کو اپنے رب پر یقین کامل تھا، جس کی وجہ سے اس نے ہمت نہ ہاری۔ خدا کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک لکڑی کا صندوق تیار کیا اور اس کے اوپر تارکول لگا کے اس کو مکمل طور پہ واٹر پروف بنا دیا اور اپنے تڑپتے دل کے ساتھ اس صندوق کو دریائے نیل کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بڑی بیٹی مریم سے کہا کہ جاؤ اور اس صندوق کا پیچھا کرتی رہو اور یہ دیکھو کہ وہ کس سمت جا رہا ہے، لیکن اپنا بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خدا کی کرنی دیکھیے کہ یہ صندوق لہروں کے زور پر تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جو دریائے نیل کا حصہ لگتا تھا وہیں جا کر ٹھہر گیا۔ اسی دوران فرعون کی ایک بیوی جس کا نام آسیہ تھا اور ایک نیک دل خاتون تھی، محل کے قریب دریا پر اپنی خادماؤں کے ساتھ موجود تھی کہ اچانک اس کی نظر صندوق پر پڑی اور اس نے خادماؤں سے اسے نکال کر لانے کا حکم دیا۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایتی نورانی چہرے والا بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔
اسی دوران فرعون بھی چہل قدمی کرتا ہوا وہیں آ پہنچا اور لڑکے کو دیکھتے ہی اس نے اسے قتل کرنے کا حکم صادر فرما دیا، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہو سکتا ہے۔ لیکن آسیہ جو کہ بچے کے پیار میں اس وقت دیوانی ہو چکی تھی، اس نے فرعون سے التجا کی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون جو اپنی بیوی کی محبت میں، اپنے محل کی شان و شوکت میں مگن تھا، آسیہ کے اصرار کے سامنے جھک گیا، اور یہی اللہ کا فیصلہ تھا کہ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی پل کر بڑا ہونا تھا۔